ہم بات کریں گے جی، ہمارے ملک میں ہر سال ایک کرائسس آ جاتا ہے کھانے پینے کا. کبھی شوگر کرائسس، کبھی کچھ. آج کل ہے جی ویٹ کرائسس. ویٹ کرائسس ایک ہم کرتے نہیں ہیں اپنی پیرٹی میں. ہم لوگ بیسکلی ہمارے جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ کبھی زیادہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں، کبھی اکاؤنٹ فور ہی نہیں کرتے نا. اب یہ جو ویٹ کرائسس آپ کا جو گندم کا مسئلہ آیا ہوا ہے، یہ ایک حد تک تجاوز کر رہا ہے، اور آئی تھنک اس کا امپیکٹ جو ہے ہمیں پھر ہوگا، پھر ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. ویسے ہی ہمارے پاس فارن ایکسچینج میں کوئی پیسے نہیں ہے. طیب یہ جو اس قسم کے جو یہ ویٹ سکینڈل ہوتا ہے، پھر شوگر کا، یہ سارے دیکھیں یہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ، ایک تو چلے آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہمارے حکومتی اہلکار ہیں، سیاستدان ہیں، جو بھی حکومت ہے، ان کی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے، پالیسی نہیں، اور کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. ایک وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپورٹ پرائس نہیں دے رہے، ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیں گے، پھر کہتے ہیں ہم لے رہے ہیں. ہاں چھوڑا. یہ سارا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن دیکھیے یہ جو ویٹ کرائسس کے اندر، شوگر کے اندر بھی یہ طریقہ ہوتا ہے پاکستان سے ڈالر باہر بھیجنے کا. یہ ڈالر کی سمگلنگ ہو گئی یا تو ہوتا یہ کہ آپ جیسے گندم ہو گیا، اس کی ایک مصنوعی کمی قلت پیدا کی، شارٹیج پیدا کی جاتی ہے، سٹور کر لیا اپنے گودام میں، اور حکومت سے کہا بھائی شارٹیج ہو گئی، اب امپورٹ. حکومت کہتی ہے اچھا امپورٹ کریں. اب جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ کس چیز سے کریں گے؟ ڈالر سے کریں گے نا. وہ ڈالر ملک کے باہر جاتا ہے. وہ ڈالر باہر بھیجنے کا طریقہ ہے کہ اور کس طرح بھیجیں. اچھا اب وہ سب سٹینڈرڈ گندم آتی ہے، کئی دفعہ ہوا ہے خراب ترین گندم آئی ہے پاکستان کے اندر، اور ڈالر باہر گیا اور اس کی ورتھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ کاغذات میں فار ایگزامپل دکھایا گیا 1 ٹن گندم جو ہے فور مثال کے 100 روپے کی، لیکن اس کی ایکچوئل ویلیو 10 روپے اس کی کوالٹی. تو یہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے، اور پاکستان ملک سے باہر بھیجنے کا. اچھا دوسرا ایک تو یہ، اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ کسان تو سفر کرتا ہے، مگر جو آپ کے یہ فلور مل والے ہیں وہ ایک نیا مافیا بن کے اٹھ گئے. اس کام میں فلور مل والے بھی ہیں. یہ جو ریسنٹ ہم نے پچھلے 4-5 سال میں دیکھا ہے کہ فلور مل مالکان، سب میں نہیں کہہ رہی، مگر جو بڑے بڑے، وہ ایک الگ مافیا بن گئے. وہ سٹور کر لیتے ہیں گندم. وہ تو خود بیچارے کہتے ہیں ہم تو کوٹا سسٹم پہ. نہیں وہ تو تھوڑے کچھ ہے نا جو، لیکن جو بڑے والے ہیں جن کے پاس اور گوڈاؤنس ہیں، جن کے پاس گودام ہے بڑے بڑے، وہ سٹور کر لیتے. وہ ایک نیا مافیا بن کے آ رہے ہیں. آپ یہ سوچئے یہ نہیں بڑے گوڈاؤن والے جو پراپر کہتے ہیں نا آٹے مل، ہاں ہولڈنگ پاور ہے. وہ 7 جولائی کی ابھی یہ خبر ہے کہ ملک میں 14 ارب روپے کی گندم کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. یعنی 14 ارب روپے کی گندم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ٹافی نہیں ہے، وہ کہیں تو رکھی ہوگی، وہ لاپتہ ہے. اگر ہم بحیثیت قوم چینی کی کنزمپشن کم کر دیں، کہہ دیں کہ آج سے چینی کا بائیکاٹ ہے، ہم گھر میں لے کر ہی نہیں آئیں گے، تو کیونکہ دیکھیے یہ بہت ساری یہ جو ویٹ کرائسس وغیرہ جو ہوا ہے نا، یہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے جس زمین کے اوپر گندم اگتی تھی، کپاس اگتی تھی، وہاں پہ پروفٹ کے لیے وہ سب شوگر کین اگانی شروع کر دی چینی کے لیے. ٹھیک ہے نا، وہ زمینیں بنجر ہوئی کیونکہ چینی جب شوگر کین اگتی ہے نا تو اس کی سوائل ڈیٹیوریٹ کرتی ہے، پانی لگتا ہے. کھائیں نہ کھائیں وہ بولیں گے جی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کا دیں، ہمیں دیکھیے الیکشن کمیشن میں کبھی وہ لسٹ نکالیں، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، اثاثہ جات بھی دکھاتے ہیں. ہاں اثاثے تو خیر جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جاب کیا کرتے ہیں صحیح، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایکچولی اس کی ذریعہ آمدنی کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے، اس کی تعلیم کہاں تک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں پتہ چل جاتی ہیں. مگر آپ یہ سوال نہیں پوچھتے. پہلے ہوتا تھا، پہلے پتہ چل جاتا تھا تعلیم کتنی ہے، ذریعہ آمدن کیا ہے. اچھا تعلیم کا یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کرپٹ ہیں. اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ نے مجھے بریکنگ نیوز دی. نہیں آپ دیکھ لیں نا، پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں گے میں ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں کیمبرج کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن کر کیا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ ساری زندگی ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں،
تو آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ. پاکستان میں آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں. ڈسکنیکٹڈ ہیں اس میں. مگر دیٹ اسٹل ڈز ناٹ گیو یو دی لائسنس ٹو ڈو کرپشن. نہیں تو وہ تو پھر انہوں نے انداز سیاست ہی ہمارے یہاں یہ بن گیا نا. اور پھر وہی کہ جب آپ کو آپ کے یہاں جو ہے لایا ہی ایسے لوگوں کو جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, electables کی بات کریں نا آ جائے. نہیں الیکٹیبلز بھی نہیں ہے یہ الیکٹیبلز بھی تو نہیں ہے.